میں نے غوث پاک کے بارے میں اتنے فضائل سنے نہیں تھے، میں تو انہیں عام بندہ سمجھتا تھا۔ یا غوث المدد، آپ شرک کر رہے ہیں، آپ غیر اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں، یہ تو شرک ہے۔ یہ شرک تھوڑی ہوتا ہے؟ ہاں، غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہوتا ہے۔ آپ کو شرک کی تعریف پتہ ہے؟ ہاں، یہی تو تعریف ہے اس کی، غیر اللہ سے مدد مانگنا۔ شرک کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو اس کا شریک ماننا۔ تو ابھی اللہ کی ذات و صفات میں ہم شریک تھوڑی مان رہے ہیں غوث اعظم کو۔ دیکھو بھائی، اللہ مدد کرتا ہے اور آپ کے نزدیک غوث پاک بھی مدد کر رہے ہیں، تو شرک ہو گیا نا۔ قرآن سے دلیل دکھائیں مجھے۔ قرآن سے دلیل چاہیے تو بتاتا ہوں میں آپ کو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جب ملکہ بلقیس آنے لگی نا، حضرت سلیمان نے اپنے درباریوں سے فرمایا کہ تم میں سے ایسا کون ہے جو میرے پاس ملکہ بلقیس کے تخت لے کر آئے گا؟ تو ایک جن نے کہا کہ میں آپ کے پاس ان کا تخت لے کر آ جاؤں گا۔ کہا کتنی دیر میں؟ تو کہا ان تقوم من مقامی، اتنی دیر کہ تم اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاؤ گے، اس سے پہلے میں تمہارے پاس لے آؤں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ مجھے اس سے جلدی چاہیے۔ پھر ان کے ایک درباری کھڑے ہو گئے، آصف بن برقیہ، انہوں نے کہا کہ میں ملکہ بلقیس کے تخت لے کر آ جاؤں گا آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے۔ تو حضرت سلیمان نے پلک جھپکی تو سامنے ہی تخت موجود تھا۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی دلیل ہے اس بات پر کہ جب سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی کی اتنی شان ہے کہ وہ پلک جھپکنے میں ہی ایک ملکہ بلقیس کا تخت جو ہزاروں میل دور تھا اس کو لے کے آ سکتے ہیں، تو کیا امت محمد جو سب امتوں سے افضل ہے اس امت کے ولی نہیں کر سکتے؟ یہ تو آپ عقلی دلیل دے رہے ہیں، قیاس کرا آپ نے قرآن پاک کی آیت پہ۔ آپ مجھے کوئی حدیث سے ثابت کر کے بتائیں۔ تو میں آپ کو حدیث سناتا ہوں، حدیث بھی حدیث قدسی ہے کہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں جب میرا بندہ فرائض اور نوافل کی پابندی کرتا ہے نا، میرے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ تو غوث اعظم نے بھی جنگلوں میں جا کر کئی عبادتیں ریاستیں ہونے کا، اور ہم تو ان کو ولیوں کا سردار مانتے ہیں، تو کیا وہ ہماری مدد نہیں کر سکتے؟ میں نے غوث پاک کے بارے میں اتنے فضائل سنے نہیں تھے، میں تو انہیں عام بندہ سمجھتا تھا۔ اچھا، آپ کی بات مجھے سمجھ میں تو آ گئی، لیکن ایک سوال میرے ذہن میں ہے کہ غوث پاک نے اپنے آپ کو خود ولی کہا ہے؟ بالکل کہا ہے، غوث پاک نے قصیدہ غوثیہ لکھا ہے اور علماء کرام نے کافی اس کی برکتیں بتائی ہیں، اور اس میں ایک شعر ہے، غوث پاک فرماتے ہیں مریدی لا تخف اللہ ربی عطانی رفعتاً نلت المنالی۔ تو آپ بتائیے، جب غوث پاک نے خود کو ولیوں کا سردار کہہ دیا کہ اور ولیوں سے زیادہ مجھے برکتیں عطا فرمائی گئیں، تو اس سے ثابت ہو رہا ہے نا کہ آپ ولی بلکہ ولیوں سے بھی افضل ہیں۔ کیا آپ کو پتہ چل گیا میرے یا غوث المدد نعرہ لگانے کا مطلب کیا تھا؟ جی بالکل پتہ لگ گیا، اب میں توبہ کرتا ہوں، میں غوث پاک کا سچا پکا غلام بنوں گا، اور میں مرید بھی ہوں گا غوث پاک کا انشاءاللہ۔ آپ مجھے بتائیں کہ غوث پاک کے مرید کیسے ہوں؟ مدنی مرکز فیضان مدینہ چلے جائیں، امیر السنت کے ہاتھوں پہ آپ بیعت کر لیں، آپ اتاری بھی بن جائیں گے، رضوی بھی بن جائیں گے، ضیائی بھی بن جائیں گے، اور قادری بھی بن جائیں گے۔